पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, यूं होशो खिरद मफलूज हुए, दिल ज़ौक़े तमाशा भूल गया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
میرے مولا میں حاضر ہوں، 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 میرے مولا چلا آیا ہوں تیرے گھر، میرے مولا میں حاضر ہوں، چلا آیا ہوں تیرے گھر، میرے مولا میں حاضر ہوں، چلا آیا ہوں تیرے گھر، میرے مولا میں حاضر ہوں، صدا لبیک کی لب پر میرے مولا میں حاضر ہوں، صدا لبیک کی لب پر میرے مولا میں حاضر ہوں، 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 میرے آنسو ہیں فریادی، میری آہیں سسکتی ہیں، میرے آنسو ہیں فریادی، میری آہیں سسکتی ہیں، مولا میرے آنسو ہیں فریادی، میری آہیں سسکتی ہیں، مجھے بھی بخش دے داور، میرے مولا میں حاضر ہوں، مجھے بھی بخش دے داور، میرے مولا میں حاضر ہوں، 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 میرے مولا حاضر ہوں، غلاف کعبہ ہاتھوں میں پکڑ کر یہ دعا مانگی، غلاف کعبہ ہاتھوں میں پکڑ کر یہ دعا مانگی، غلاف کعبہ ہاتھوں میں پکڑ کر یہ دعا مانگی، کبھی چھوٹے نہ تیرا در، میرے مولا میں حاضر ہوں، کبھی چھوٹے نہ تیرا در، میرے مولا میں حاضر ہوں، میرے مولا میں حاضر ہوں، میرے مولا میں حاضر ہوں، بولو 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 مولا میں حاضر ہوں، میرے مولا حاضر ہوں، نکل آئے کوئی صورت میری بخشش کی یا اللہ، مولا مولا نکل آئے کوئی صورت تیری بخشش کی یا اللہ، نکل آئے کوئی صورت تیری بخشش کی یا اللہ، کرم میں ہوں کرم مجھ پر میرے مولا میں حاضر ہوں، کرم میں ہوں کرم
چھما چھم بارشیں برسی مطافے کعبہ میں ہوں چھما چھم بارشیں برسی مطافے کعبہ میں ہوں چھما چھم بارشیں برسی مطافے کعبہ میں ہوں چھما چھم بارشیں برسی دکھا ہر سال یہ منظر میرے مولا میں حاضر ہوں دکھا ہر سال یہ منظر میرے مولا میں حاضر ہوں 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 میرے مولا حاضر ہوں گناہوں میں بسر کی زندگی ہائے پشیمان ہوں گناہوں میں بسر کی زندگی ہائے پشیمان ہوں مولا گناہوں میں بسر کی زندگی ہائے پشیمان ہوں چکا ہے سر چشم میرے مولا میں حاضر ہوں چکا ہے سر چشم میرے مولا میں حاضر ہوں 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 نظر پہلی پڑی کعبے پہ اپنے رب سے مانگا نظر پہلی پڑی کعبے پہ اپنے رب سے مانگا نظر پہلی پڑی کعبے پہ اپنے رب سے مانگا میری ہو موت ایمان پر میرے مولا میں حاضر ہوں 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 اجاگر میں تجھے پایا تو اس نے پا لیا سب کچھ مولا مولا اجاگر میں تجھے پایا تو اس نے پا لیا سب کچھ رضا تیری میرا زیور میرے مولا میں حاضر ہوں رضا تیری میرا زیور میرے مولا میں حاضر ہوں 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 چلا آیا ہوں تیرے گھر میرے مولا میں حاضر ہوں صدا لبیک کی لب پر میرے مولا میں حاضر ہوں 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 ماشاء اللہ، بہت خوب کلام سنا.
یہاں پر اس کلام کو پڑھنے اور سننے کا اپنا لطف ہے، لیکن واقعی وہاں پر حاضر ہو کر کعبۃ اللہ شریف کے سامنے اگر اس کلام کو پڑھا جائے، اور یقیناً بہت سارے لوگ وہاں پر موجود ہیں جو کہ دعاؤں میں، التجاؤں میں مشغول ہیں، مصروف ہیں، تو ان کلاموں کا صحیح لطف اور حقیقی لطف جو ہے وہ وہیں پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ہم نہ جا سکے لیکن جانے والوں کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ پاک جتنے بھی عازمین حج ہیں، عازمین مدینہ ہیں، سب کے حاضریوں کو قبول فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم بھی ان مبارک لمحات کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں، اور اس مبارک سفر کی برکتیں ہم بھی حاصل کرنے والوں میں شمار ہوں۔ بہرحال آج کا سلسلہ بھی انشاءاللہ عز و جل گزشتہ سے پیوستہ ہے، اور مبارک سفر حج کے ایام ہیں۔ اب زیادہ وقت نہیں جب مکہ پاک میں یہ گونج پڑے گی کہ احرام کی نیت کر لی جائے، احرام باندھ لیا جائے، اور پھر سوئے مینا لاکھوں حجاج جو ہے وہ روانہ ہو جائیں گے، تیاریوں میں ہوں گے، آرام کر رہے ہوتے ہیں، اور آخری ایام جیسے قریب آتے ہیں، حج کے ایام بالکل نزدیک آتے ہیں، تو پھر لوگ جو ہے وہ مشقت کے کام کم کر دیتے ہیں۔ کرنا بھی چاہیے کہ اب چونکہ آخری جو حج کے ایام ہوتے ہیں اس کی طرف ہمیں جانا ہے، تو تھوڑا سا آرام کر لیا جائے، عبادت جو ہے وہ یقیناً کی جائے، لیکن مشقت والے کاموں سے اپنے آپ کو ذرا دور کر لیا جاتا ہے، تاکہ ہم صحیح انداز پر، درست انداز پر حج کے جو مناسک ہیں وہ ادا کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ مدنی چینل کوشش کرتا ہے کہ ہر ایونٹ پر اپنے ناظرین کو اس اسلامی جو بھی ایونٹ ہوتا ہے اس سے متعلق معلومات بھی فراہم کرے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی پہلی ویڈیو کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کیا پیغام ہے اور کہاں کے مناظر ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل کچھ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک حج سے متعلق بھی مدنی پھول حاصل کریں گے، اور اسی کے دوران جو ہے وہ کچھ نہ کچھ خوابوں کی تعبیر کی کالز بھی ہم موصول کریں گے، لیکن جو ہے وہ دیکھتے ہیں ابھی کی ویڈیو کو۔ اللہ اللہ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ۔ اللہ کریم میری وجہ سے کسی مسلمان کو عذاب نہ دے، راحت سب بے حساب جنت میں داخل کر دے، جو مجھے ستائیں اس کو پہلے جنت میں داخل کر، مجھے بھی جنت میں بے حساب داخل۔ دن بڑا عارضی طور پہ غصہ آ جاتا ہے آدمی، لیکن پھر سنبھال ایسے الفاظ بددعائیہ الفاظ نہیں۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، آ کر کیا پھر آ کے دیکھوں گا مسجد میں فرمائے مانگو، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ۔ اس طرح کھڑے ہو طواف شروع کرنے سے پہلے، طواف یعنی عمرے کا مثلاً طواف ہے، تو اس کے پہلے ہی وہ ایک سیدھا انداز جو ہے یہ کھلا کرنا ہے، اور اب جب یہ کہ کعبہ شریف کے بالکل اب قریب آ گئے، اس طرح کہ حجر اسود سیدھی طرف ہے آپ کے، اب نیت کریں گے طواف کی۔ نیت کرنے کے بعد کہ منہ آپ کا کعبے کی طرف ہے، حجر اسود کی طرف، مگر حجر اسود آپ کے بالکل سیدھے ہاتھ کی طرف ہے، اب یہ تھوڑا سا منہ کریں گے سیدھا آپ کی طرف۔ اب حجر اسود بالکل عین آپ کے سامنے ہے، اب کانوں تک ہاتھ اٹھانے اور یہ پڑھنا ہے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ اشارہ کرنا ہے حجر اسود کی مراد کی کعبے کے دروازے میں حجر اسود کے درمیان کی جو دیوار ہے یہ مجھ کرنا۔ اچھا، اس دیوار کے عین پیچھے جو دیوار ہے اتنی، یہ ہے مستجاب۔ یا اللہ ہمارے مریضوں پر رحمت کی نظر ڈال، یا اللہ ہمارے مریضوں پر رحمت کی نظر ڈال، یا اللہ امت کے سارے مریضوں پر رحمت کی نظر ڈال۔ یا الہی جب بڑے محشر میں شور دار ہوگی، امن دینے والے پیارے
ماشاء اللہ کیا بات ہے، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو اس وقت وہاں پر موجود ہیں اور مستجاب کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اور بھی امیر سنت نے مدنی پھول ارشاد فرمائے، اللہ پاک سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے۔ جی خالد بھائی، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حج مبارک کے جو واقعات ہیں ان کو بھی ہم سلسلے میں شامل کر رہے ہیں، تو کچھ اس مبارک سفر کی یادیں تازہ ہو جائیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کی وہ سیرت ہے جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جب اسوہ مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو حضور کے غلاموں کا بھی انداز یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جس طرح سے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عبادات ادا کیا کرتے تھے، عبادات بجا لایا کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس انداز کو فالو کیا کرتے تھے اور کوشش کیا کرتے تھے کہ اسی انداز میں ارکان ادا کیے جائیں، چاہے وہ معاملات نماز کے حوالے سے ہوں، چاہے روزے کے حوالے سے ہوں، چاہے حج کے حوالے سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج فرمایا تو اس سے پہلے جو تیاری وغیرہ کے معاملات ہیں جن کو علماء نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں میں یہ اعلانات ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حج فرمائیں گے، تو دور دراز سے جہاں جہاں اسلام کا پیغام پہنچ چکا تھا وہاں افراد تک یہ پیغامات پہنچائے گئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرمانا ہے۔ تو پہلا حج جو ہے یہ 9 ہجری میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمراہی میں جو مسلمانوں نے کیا، جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج تھے، اس میں بھی اس قسم کے اعلانات ہوئے، اور اس کے بعد مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ذریعے سے بھی کئی جگہوں پر یہ پیغام پہنچایا گیا کہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے روانہ ہوں گے۔ تو عاشقان رسول جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ اس وقت موجود تھے، انہوں نے اپنی اپنی جگہوں سے رخت سفر گویا باندھا، اور اس لیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معیت نصیب ہو جائے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو جائے، اور نہ جانے وہ کیا کیا معاملات ہوں گے جس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، وہ حج بھی تھا اور حج کے مسائل سکھانا بھی تھا، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کام جس طرح کیا وہی ہمارے لیے شریعت ہے، اور مختلف مواقع پر اس سفر کے دوران بھی اور بھی مواقع پر جب کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے، کوئی سچویشن کریٹ ہوتی، تو صحابہ کرام سوال کرتے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرماتے وہی ہمارے لیے حجت ہے اور وہی ہماری شریعت مطہرہ ہے۔ اور بہت سارے احکام حج جو ہے وہ دوران سفر ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ بڑا ہی اگر ہم تصور کریں، آج اگر ہم اپنی بات کریں تو امیر اہل سنت کے ساتھ سفر کرنے کے لیے جو بھی عاشقان رسول ہیں، جو بھی محبت کرنے والے ہیں، وہ کس طرح تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں کہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ امیر اہل سنت کس طرح سے حج فرماتے ہیں۔ ظاہر مناسک تو وہی ہیں جو سب نے ایک طرح ہی ادا کرنے، لیکن ایک انداز ہوتا ہے، ایک محبت بھری یادیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو پرسنالٹیز کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ ہوتی ہیں۔ لیکن ذرا تصور کریں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حج جو ہے وہ ہوا ہوگا اور صحابہ کرام نے آپ کی معیت میں سفر اختیار کیا ہوگا، تو کیا بات ہے، کیا شان ہے اس سفر کی، اور اللہ پاک اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ تو بڑا ہی ایک خوبصورت تصور بنتا ہے۔ ایاز بھائی، آپ بھی کچھ اس حوالے سے؟ میں اس حوالے سے میرے ذہن میں بڑی پیاری بات آ رہی ہے، آپ نے یہ ذکر فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کو بھی حکم دیا کہ سب کے سب حج کی تیاری کریں۔ یہ بھی اسد بھائی کتنا پیارا ایک انداز ہوتا ہے، جو گھر والوں کے ساتھ بما فیملی بندہ اگر حج کی سعادت حاصل کرے تو اس کا بھی ایک اپنا لطف ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ پاک کے کرم میں سے کرم ہے کہ سارے اہل خانہ کو جو حج کی سعادت نصیب ہو جائے اور وہ بھی ایک ساتھ ہو جائے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حج کی جہاں پر بات ہے، نرالی بات ہے کہ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام اس وقت موجود ہیں، ازواج مطہرات موجود ہیں، دیگر اتنے سارے لوگ موجود ہیں۔ اس حج کی کیا عظمت اور شان ہوگی جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، اور یقیناً اپنی خوش قسمتی پر ناز کر رہے ہوں گے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ جو وہ
حج بیت اللہ کا شرف مل رہا ہے. تو یقیناً یہ بڑا بابرکت سفر تھا اور مبارک سفر تھا. اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ جب پرسنالٹی کے ساتھ بندہ سفر کرتا ہے تو کچھ خصوصیات ہوتی ہیں. اب مینا کے مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہر فرما رہے اونٹوں کو تو اونٹ آگے بڑھ بڑھ کر حضور کی طرف آ رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ کیسا منظر ہے, یہ ان عشاقان رسول اور عاشقان رسول کے اور صحابہ کے دلوں میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیسا اجاگر کر رہا ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آئے ہیں, جانور بھی حضور کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ کیسا محبت بڑا انداز ہے. اور یقیناً اس طریقے سے آگے دیگر جو مناسک ہوں گے اس کے اندر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے اور بہت ساری ایسے محسوسات اور ایسی باتیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں ہی میسر آ سکتی ہیں اور کسی کے ساتھ نہیں آ سکتی. یہ اس حج کے اندر یقیناً صحابہ کرام نے محسوس کیا. تو یہ ایک فائدہ ہوتا ہے, ایک فرق ہوتا ہے عام لوگوں کے حج کا اور نیک لوگوں کے ساتھ, ہستیوں کے ساتھ, مقرب بندوں کے ساتھ, اور پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج ہو تو پھر اس کی بات ہی کیا ہے. اچھا, ایک اور بات میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا. صحبت کی بات چلی ہے اور معیت کی بات چلی ہے. ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب میں وہاں جاؤں تو میں عبادت کروں. ظاہر ہے وہاں پر جانے والا عبادت ہی کی نیت سے جاتا ہے, اور جو باذوق لوگ ہوتے ہیں تو وہ ایڈیشنل یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ذوق برقرار رہے, یعنی وہاں پر ہم خشک نہ رہیں, تراوٹ رہے, رونا آئے, کیفیت ہو, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضری ہو تو وہاں کی کیفیت جو بھی ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں. لیکن آپ یقین کریں کہ وہاں پر بعض اوقات ایسے لوگ ملے, مجھے بھی ایک دفعہ ایسے ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو وہ یہ کہنے لگا کہ میں پریشان ہوں. بولا کیا ہو گیا, کوئی غلطی ہو گئی, کوئی کوتاہی ہو گئی؟ کہ نہیں کچھ غلطی کوتاہی تو نہیں ہوئی, لیکن جو اپنے ملک میں رہتے ہوئے ہم جن کیفیات کا تصور کرتے تھے وہ حاصل نہیں ہو پا رہی نا, وہ اس بات پر پریشان تھے. تو بہرحال ان کو جو بھی عرض کرنا تھا میں نے عرض کیا. تو یہ جو چیز ہے نا یہ صحبت سے بہت زیادہ ہوتی ہے. اب جیسے چل مدینہ کا مدنی قافلہ ہے یا دیگر کوئی بھی کسی عاشق رسول کی صحبت جس کو ملتی ہے تو وہ بڑا اثر رکھتی ہے, ورنہ اکیلا آدمی بعض اوقات ایسی خشکی کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے کہ پریشان ہو جاتا ہے. اچھا وہاں پر کرنے کو کوئی ایکسٹرا کام تو ہوتا نہیں ہے. اچھا یہاں پر رہتے ہوئے عبادت کا ہر ایک شخص کا ایسا ذوق و شوق ہو کہ بغیر کسی کی انپٹ کے خود ہی باذوق رہے, ایسا بہت کم ہوتا ہے. تو جب عاشقان رسول کی صحبت ہوتی ہے تو کسی کے رونے سے رونا یاد آتا ہے, کسی کے ذکر سے ذکر کرنا یاد آتا ہے, کسی کی کیفیت کی برکت سے اپنے اوپر بھی وہ کیفیت طاری ہوتی ہے. تو یہ بڑی ایک بنیادی بات ہوتی ہے. اسی لیے جب بھی سفر کریں, جو بھی کریں, تو کوشش کریں کہ کسی ایسے عاشق رسول کی ہمیں صحبت میسر ہو جائے کہ جس کے ساتھ رہ کر ہم سیکھیں, فضول گوئی سے, گناہوں سے بھی محفوظ رہیں اور باذوق حاضری رہے. اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. کچھ کالز ہیں انہیں سلسلے میں شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ کچھ مدنی پھول بھی ہیں, لیکن پہلے کچھ کالز. جی میاں والی سے محمد خرم ثقلین اطاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ آپ نے بہت ہی پیارا یہ سلسلہ آپ لے کر آئے. اللہ آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے, ہمیں بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت ان کے دل میں ارمان ہوتا ہے کہ حج کی سعادت مل جائے, دعائیں بھی کرتے ہیں, پیسے بھی جمع کرتے ہیں, پھر جب یہ مبارک سفر ان کو حاصل ہو جاتا ہے, مل جاتا ہے, وہاں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ بار بار گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے یا گرمی بہت ہے, انہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے یار یہ سہولت نہیں ملی ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہ ہو گیا, کوئی تھکا یار جلدی یار بس احرام اتر جائے, جلدی کریں واپس اپنے وطن پہنچ جائیں. تو وہاں جا کے اس طرح کی جو باتیں کرنا یا بے چینی کا اظہار کرنا, تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا وہاں کی تکلیف میں بھی مزہ ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آدمی کیسا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ خود امیر علیہ سنت نے بیان فرمایا تھا کہ آپ کا وہاں پہ بازو فریکچر ہو گیا تھا. تو پہلے جانے لگے علاج کے لیے تو پھر خود ہی کو سمجھایا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے تو یہ اشعار پڑھا کرتے تھے کہ مکہ مدینے کی جو زخم ہے اس کے اندر بھی لطف ہے, مزہ ہے, اس مفہوم کے. تو اب میں علاج کروانے جاؤں تو علاج کروانے نہیں گئے. باب المدینہ آئے, کراچی واپس آئے تو امیر سنت فرماتے ہیں کہ مجمع کے سامنے انہوں نے اپنا ہاتھ دکھایا کہ دیکھیں میری ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے لیکن اس میں درد نہیں ہے. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی کرم تھا. تو اب یہ کیسی تکلیف ہوگی ہے,
हड्डी का टूट जाना, बाजू का फ्रैक्चर हो जाना, कैसी तकलीफ होगी। लेकिन डिपेंड करता है कि आदमी कैसा है। जैसे आपने कहा ना वहाँ की तकलीफ में भी मज़ा है, बिल्कुल मज़ा है। खारे मदीना के जो है वो बोसे लेने की तमन्नाएं, पाँव में अगर कुछ छाले पड़ जाएं तो उससे लुत्फ़ अंदोज़ होना, ये कैफियत से मुताल्लिक है और ये ख़ास लोगों का हिस्सा है। और हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें वहाँ की तकालीफ पर सब्र अता फरमाए। चले ठीक है, वो एक मुफ्ती साहब थे, उनकी शान थी कि उन्होंने इलाज तक ना करवाया और तकलीफ भी ना हुई। अब इसको करामत के ज़ुमरे में समझें या कुछ भी समझें, लेकिन चलो हर एक का वो मकाम व मर्तबा ना सही, कम अज़ कम बंदा हरफ शिकायत तो ज़ुबान पे ना लाए। यकीन करें ऐसा हाल होता है कि मुहावरतन अर्ज़ कर रहा हूँ कि लोग खर्च करके जाते हैं तो ये समझते हैं कि ये जो मैंने 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए खर्च किए ना, अब इसको हलाल करना है इन मानों पर कि भाई ये 5 लाख मैंने खर्च किए ना, तो जो मुझसे वादा किया गया था ना, जैसा बेड था वैसा क्यों नहीं मिला, ये मैट्रेस इतना सॉफ्ट क्यों नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा बेसब्रों के मनाजिर को। नादान कहूँगा कि एक मरतबा अजीज़िया ही में मीना शरीफ के करीब जब हज से पहले कुछ दिन पहले कुछ लोग वहाँ चले जाते तो वहाँ पर खाना लेट हो गया। अब यकीन करें कि बाकायदा तौर पर जो इंतज़ामिया थी उसके साथ लोग झगड़ रहे थे। जैसे हमारे यहाँ नहीं हो जाता कि कोई मसला हो जाए तो एक जो है वो चौधरी बन जाता है और 6-8 जमा हो जाते हैं और फिर जिसका मसला होता है उसके साथ बहस करते हैं, बाकायदा बहस कर रहे थे। तो दिल बड़ा ख़राब हो रहा था कि यार ये क्या है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, बड़ी बेसब्री का मुजाहरा किया जाता है। और याद रखिए कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में जो आयत करीमा है जिसमें चंद चीज़ों को बतौर ख़ास मेंशन किया गया, उसमें है वला जिदाल फिल हज। जिदाल को, झगड़े को बाकायदा नोमिनेट करके बयान किया गया है कि वहाँ पर मसाइब होंगे, तकालीफ होंगी, परेशानियाँ होंगी। तो कुरान ने जो चंद चीज़ों को बयान किया है, फिस्क ना हो, फुजूर ना हो, गुनाह के काम, चंद चीज़ों, उसमें जिदाल को बतौर ख़ास बयान किया कि वहाँ पर ऐसे मौके आएंगे। और कुरान ने बयान किया कि ये झगड़ा वहाँ पर नहीं करना, जिदाल नहीं करना। तो करते हैं लोग और बकसरत करते हैं, नहीं करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि मैं तो इस काबिल ही नहीं था, मुझे रब अज़्ज़ व जल ने यहाँ पर बुला लिया, अपना मेहमान बनाया, मैं घर में आराम व आसाइश से पड़ा रहता वो बेहतर था, या थोड़ी बहुत अगर आजमाइश आ गई और मैं मक्के में हूँ, मदीने में हूँ। तो ये एक तरबियत की बात है। और अमीर अहले सुन्नत को हमने देखा है माशाअल्लाह, आपकी तरबियत का असर है कि जो मदनी माहौल से वाबस्ता होते हैं, जिसने भी इस तरह की तरबियत कहीं पर भी हासिल की होती है तो वो वहाँ की तकालीफ पर सब्र कर रहा होता है। दोनों तरह के लोग होते हैं। अब जो भी जाने वाले हैं या अगर हमें हाजिरी हो तो अभी से अपना जहन बनाना पड़ेगा। अच्छा, बाज़ औक़ात एक आदमी सब्र कर रहा होता है ना तो दूसरा शोर शराबा शुरू करता है। अच्छा, फिर कहता है यार ये मेरा भी तो हक है। गोया हम नवा मिल जाते हैं और उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर शुरू हो जाए। जो है वो अपने मतलब मसाइल नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन दूसरे की वो आवाजें सुन के वो अपने भी याद करते हैं। बिल्कुल, वो सब्र का पैमाना फिर लबरेज हो जाता है, शामिल कर लेते हैं। जब तक अपनी जात को देखते रहेंगे ना असद भाई, तो फिर ये चीजें, परेशानियां, मुश्किलात ये बहुत बड़ी लगती रहेंगी जी। जब इन चीजों पर नजर हो कि मैं वहां हाजिर हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी लाखों बंदों में से मुझे सिलेक्ट किया है, करोड़ों लोगों में से, करोड़ों मुसलमानों में से मैं सिलेक्ट होकर उस जगह आया हूँ जिस जगह पर अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन दिनों में थे जी। उनके खास अय्याम हज जो हैं वो तो साल में एक ही बार है ना, और हज भी वो एक ही बार हुआ। उन्हीं दिनों में आपने उन मखसूस मकामात पर, मीना वाले दिन मीना में हाजिरी देनी है, अराफात में जिस दिन हुजूर तशरीफ ले गए थे उस दिन मैंने जाना है। तो ये एक तसव्वुर हो, ये एक कैफियत हो कि जहाँ अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी को ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन जगहों को नवाजा था। अल्लाह ने मुझे ये सादत दी है कि मैं यहाँ आया हूँ। अब इज़हार बंदगी हो, मैं 2 चादरों में क्यों लिपटा हुआ हूँ? मेरे पास तो बहुत ज्यादा पैसे थे, बहुत वसाइल थे, मैं बेहतर से बेहतरीन लिबास ज़ेबतन कर सकता था, लेकिन ये मैंने किसके हुक्म पर किया है? अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर किया है। जब सारा काम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर, अपनी आराम को, आराइश को, आसाइश को, सबको छोड़कर अल्लाह के हुक्म पर 2 चादरें बांधे आप निकल पड़े हैं और बार बार सदाएं भी लब्बैक की ही लगा रहे हैं, तो फिर ये देखे ना कि रब की बारगाह में जब बंदा हाजिर हो तो शिकवा शिकायत करेगा। यहाँ तवज्जो करके बंदा मांगे तो ऐसी भीख मिले, बख्शिश यहाँ से मिल जाए, दर्जात की बुलंदी यहाँ से मिल जाए, क्या अल्लाह तबारक व तआला की अताएं, सब कुछ तो मिल जाए। अंदाजे से बाहर है, अंदाजा ही नहीं किया जा सकता, उसका शुमार ही नहीं किया जा सकता क्या क्या मिले। तो अल्लाह करे कि हम वहाँ पर हाजिर भी हों
اور ان تمام آداب کے ساتھ حاضر ہوں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں، جو وہاں جانا چاہے وہ کیا کرے۔ بڑا انٹرسٹنگ ہے سوال، آئیے دیکھتے ہیں کہ امیر اہل سنت نے اس بارے میں ہمیں کیا جوابات ارشاد فرمائے ہیں۔ جی سگے مدینہ محمد الیاس اختر قادری رضوی کی جانب سے تمام عاشقان رسول کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم آپ سب کو بے حساب بخشے، بار بار حج مبرور کی سعادت نصیب کرے، مقبول مدینے کی مقبول بادب حاضری نصیب کرے۔ الحمدللہ عید قربان آ رہی ہے، خوب دل لگا کر قربانی کھا لے، دعوت اسلامی کے لیے جمع کرنی ہے۔ اور یہ بھی عرض کروں کہ دعوت اسلامی قربانی کھانے جمع کرنے میں 3 دن تھکن لگے گی۔ یاد دلا دوں 15 اگست یہ جمعرات ہے اور دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہے، اور ہفتہ وار سنت ہمارا اجتماع یہ دعوت اسلامی کا پہلا مدنی کام ہے۔ اس میں ایسا نہ ہو کہ آپ تھکن اتارے اور اجتماع میں تھوڑے سے رہیے۔ اور یہ عام جو نفسیاتی طور پر لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ جہاں اجتماع بہت بڑا ہوگا بولے گا یہاں دعوت اسلامی کا بڑا کام ہوگا، اور جہاں چھوٹا ہوگا تو بولے دعوت اسلامی کا کام ٹوٹ گیا۔ تو اس لیے دعوت اسلامی کا کام ٹوٹ گیا لوگ نہ بولے، بڑھ گیا یہ بولے۔ تو قربانی کی دنوں میں تو قربانی کی ایک وہ ملتا ہے، شوق جذبہ ملنا چاہیے کہ جانور بھی قربان کیا تو اللہ کی راہ میں تو وقت بھی قربان کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو ابھی سے ہفتہ وار اجتماع کی بھی فکریں کرنی ہے، اور 15 اگست کا اجتماع تو خاص کر کے وہ ہو سکتا ہے کوئی تھکن اتارے، تو اس لیے میں عرض کروں گا کہ 15 اگست کے اجتماع کے لیے تمام عاشقان رسول، تمام اسلامی بھائی خوب مطلب ابھی سے زور لگائیں، یا اللہ جو میرا مدنی بیٹا ہفتہ وار سنت عمر اجتماع کے لیے 15 اگست 2019 کے ہفتہ وار سنت عمر اجتماع کے لیے کم از کم 12 اسلامی بھائیوں کو دعوت دے، اسے مکے مدینے کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ اور میری جو مدنی بیٹی بھی اس کے لیے اپنے گھر کے محارم پر کوشش کر کے انہیں کم از کم ایک پر کوشش کر کے اجتماع کے لیے بھیجنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما، اسے بھی مکے مدینے کی حاضری نصیب فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاء اللہ امیر اہل سنت نے دعا عطا فرمائی ہے، تو خاص طور پر جو مکہ مدینے نہیں جا سکے ان دنوں میں یہاں پر بالخصوص دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں، جو جمع کر سکتے ہیں وہ جمع کریں، اور جو جمع نہیں کرتے تو کم از کم اپنے یہاں کی قربانی کی کھال جو ہے وہ دعوت اسلامی کو پیش کریں۔ بہت بڑی یہ خدمت ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے یہ تمنا کرتے ہیں کہ یار ہم دین کے لیے کچھ کریں، چاہے ہر کوئی درس نظامی کر سکے، ہر کوئی یوں مدنی چینل پر آ کر بیان کر سکے، ہر کوئی مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا سکے، ممکن نہیں ہوتا، وہ اللہ کا کرم ہے جس کو عطا کرے۔ لیکن ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم وہ تو کریں نا، ہم مالی تعاون کر سکتے ہیں تو مالی تعاون کریں، اور یہ سارے جو بھی یہ قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنے کے ہمارے دین کے کام ہیں، تو یہ سارے کے سارے کام ظاہر ہے کہ اربوں روپے کے اخراجات کے ساتھ چلتے ہیں، اور ہمارے 2 سال میں کہیے کہ بڑے ایونٹ ہوتے ہیں، ایک رمضان مبارک جس میں زکوٰۃ، فطرہ اور عطیات جمع ہوتے ہیں، اور دوسرا ہمارا یہ بڑا ایونٹ قربانی کا موقع ہوتا ہے۔ تو پاک و ہند میں اور بھی دنیا کے کئی ممالک کے اندر کھالوں کی جو ہے وہ بڑی کثرت ہوتی ہے، ان کو جمع کر کے ہم پھر سیل آؤٹ کرتے ہیں اور ایک خطیر رقم میسر آتی ہے۔ تو ایک بہت زبردست موقع ہے کہ ہم یہ اس طرح سے اپنی خدمت کو جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں۔ تو جو بھی ناظرین ہیں وہ کوشش کریں، یہ مدنی چینل بھی ظاہر دعوت اسلامی کے عطیات سے ہی چلتا ہے، تو اس میں آپ کا تعاون جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے لیے مزید آسانیوں کا باعث ہوگا۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ اور کیا خبر کہ اگر ہم یہ کوششیں کریں اور دعوت اسلامی کے ساتھ اپنا تعاون شامل کریں تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ اور ہفتہ وار اجتماع کا جو امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا وہ ضرور ہمیں پیش نظر رکھنا ہے، اور ہم نے ایک کام کی وجہ سے دوسرے کام کو کمزور نہیں ہونے دینا، یہ بھی نیت رکھیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے؟
اسد بھائی، خالد بھائی نے جس طرح شروع میں فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب مدینہ شریف کے اندر حج پر جانے کا اعلان ہوا تو واقعی اس وقت جب روایتوں میں پڑھتے ہیں تو یہ ایک روایت کے اندر یوں تھا کہ فلم یبکی احد یقدر ان یاتی راجلا او راکبا الا قدیما، کہ کوئی بھی شخص جو پیدل آ سکتا تھا یا سواری پر سوار ہو کر آ سکتا تھا نا، ہر شخص آ گیا، کوئی بھی باقی نہیں بچا، بس جس طرح جیسے ممکن ہو سکا وہ آ گیا نا۔ اور پھر آگے جس طرح فرمایا نا کہ ایک اچھی صحبت میسر آ جائے، ایک اچھی شخصیت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اچھی شخصیت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت، ان کی معیت میں سفر کرنے کے لیے جب صحابہ کرام علیہم رضوان کے یہ قافلوں کے قافلے اور ان کے وفود سب جمع ہو گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، تو روایت میں یہ آتا ہے کہ کلہم یلتمس ان یأتم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ میں یہ جو حج کروں یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں کروں، یعنی میرے جو امام ہو، میں جس کے پیچھے حج کروں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر فرمایا کہ وَيَعْمَلْ مِثْلَ عَمَلِهِ، وہ اسی طرح کا عمل کرے جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عمل کرتا ہوا دیکھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کے لیے تشریف لے گئے، پھر یقیناً اس سفر حج کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسائل حج بھی بیان فرماتے رہے۔ جب یہ قافلہ روانہ ہوا اور ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچا تو وہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یوں سمجھ لیں کہ جو احکام حج میں سے جو ایک حکم انہیں بیان فرمایا کہ اہل مدینہ کی جو میقات ہے، جہاں سے اہل مدینہ احرام باندھیں گے، وہ ذوالحلیفہ ہے۔ تو وہاں سے پھر اہل مدینہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، انہوں نے احرام وغیرہ باندھے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پھر حج کے لیے مکے کی طرف روانہ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایسا انداز کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سارے حج کے معاملات کو، ارکان کو، مناسک وغیرہ کو بغور دیکھ بھی رہے ہیں، اور اس کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تفصیلی روایت ملتی ہے جس میں آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احرام یہاں سے باندھا، جب مینا میں آئے تو یہاں بیٹھے اور یہ انداز تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کو اس جگہ کھوٹا گاڑ کے باندھا گیا۔ یہ سارے جو معاملات ہیں، اور یہ توجہ بتا رہی ہے کہ جب کسی پرسنالٹی کے ساتھ آپ جائیں تو اس کے ارکان کس طرح سے ادا کیے جا رہے ہیں اور وہ کیا سکھایا جا رہا ہے، اس کے انداز کو بھی فالو کیا جائے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے بات کہی تو کیا بات ہے، ویسے تو ہر صحابی ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بڑی سختی سے عمل کرنے والے تھے، لیکن صحابہ میں جو سنت کی پیروی اور محبت کا اظہار کرنے میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بڑا نمایاں ہے، اور بڑی ان سے ہمیں محبت ہے۔ پرسنلی میں عرض کروں کہ ان کا یعنی اس پہلو کو دیکھتے ہوئے ایک خاص ایک الفت کا رشتہ ان کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اور سعادت بھی ملی تھی ان کے مزار پر حاضری کی۔ اچھا، ان کا مزار شریف جو ہے وہ بہت زیادہ معروف نہیں ہے، تو اگر کبھی آپ کو حاضری ہو، اللہ کرے ہم سب کو دوبارہ بار بار حاضری ہو، تو مسجد عائشہ سے حرم کی طرف واپس آتے ہوئے تقریباً مڈ وے پر آدھا راستہ جب گزر جاتا ہے تو دائیں ہاتھ پر جائیں تو ایک چھوٹا سا محلہ ہے، وہاں پر ایک چار دیواری ہے، مقفل ہوتی ہے، وہاں پر اس طرح آنا جانا تو نہیں ہے، لیکن دروازے سے، گیٹ سے آپ کا مزار شریف دیکھا جا سکتا ہے، قبر انور جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ ایک چھوٹا سا احاطہ ہے اور آس پاس ایک نارمل سی آبادی ہے، تو وہیں کے کوئی مقامی اسلامی بھائی تھے، تو وہ چونکہ وہاں پہ رہتے ہیں تو ان کو معلوم تھا، تو وہاں پر حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ بلکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پوچھا کرتے تھے صحابہ کرام سے کہ مجھے بتاؤ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پر قیام فرمایا تھا، اور وہاں پر پھر دوگانہ ادا فرماتے تھے، نوافل ادا کرتے تھے۔ تو یہ ایک لگاؤ ہے، یہ الفت ہے، ایک کنیکٹیویٹی ہوتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک امتی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، یعنی کہ ساری زمین جو ہے وہ ہمارے لیے سجدہ گاہ ہے، لیکن کیوں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ کے بارے میں معلومات حاصل کرتے تھے کہ مجھے بتاؤ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پر قیام فرمایا ہے، زمین تو ساری زمین ہے، اس مقام پر عبادت کرنا، نوافل ادا کرنا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جس جگہ کو انبیاء سے، صلحاء سے، صحابہ سے، اولیاء سے نسبت ہو جائے تو اس جگہ کی اہمیت بڑھ جایا کرتی ہے۔ تبرک، توسل، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب جو ہے یہ اس کے دلائل کے اندر یہ روایتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ پاک حج ہی اس کے دلائل میں بیان کیا جاتا ہے کہ عاشقان رسول، فرزندان توحید،
ان دنوں میں جو ارکان ادا کر رہے ہیں، کیوں ادا کر رہے ہیں؟ جی وہ سارا زمین کا ہی حصہ ہے، میدان ہی ہے، اور بھی میدان بہت سارے ہیں، لیکن خاص ان میدانوں میں آ کر بغیر کسی سائے کے، بغیر کسی شیڈو کے آسمان تلے آپ نے رہنا ہے۔ کیوں رہنا ہے؟ کیونکہ یہ کسی کی ادا ہے، بے شک اس ادا کو ادا کرنے کا نام ہی حج کہلائے بے گا۔ شک، سبحان اللہ۔ اور اس میں اسد بھائی یہ بھی ایک بڑا زبردست پہلو ہے جو آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا۔ بعض لوگ حج کے معاملات کے اندر یہ دیکھا ہے کہ کئی چیزوں کو اس طرح چھوڑ دیتے ہیں، سنت ہی ہے نا، واجب تو نہیں ہے، لازم تو نہیں ہے، تو اس سے یہ پہلو بھی بڑا زبردست ہمارے سامنے آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تو کوئی جگہ بھی نہ چھوڑیں، بے شک، اور ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیں کہ سنت ہی ہے فقط، اس میں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، حج تو ہو جائے گا۔ اس طرح کے بھی بعض لوگ جو ہے وہ معاملات کرتے مینٹیلٹی ہے، جی، خالی حج مینٹیلٹی بھی ہے، نہیں، بالکل۔ عام عبادات کے اندر بھی، نماز کے اندر ہی دیکھ لیں۔ جی بالکل۔ اور یہ بڑی ایک بنیادی بات ہے جو آپ نے چھیڑی دی ہے کہ جب بندہ مستحبات کو ترک کرنا شروع کرتا ہے جی، تو پھر جو ہے نا اس کے واجبات بھی ترک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ واجبات میں سستی ہوتی ہے تو فرائض میں بھی سستی ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت اوبویس سی بات ہے، بہت واضح بات ہے۔ جو سنتیں اور آداب اور مستحبات کا بھی خیال رکھتا ہے تو فرض اور واجب تو اس کا محفوظ ہی محفوظ ہے نا۔ یہ ایسا ہے کہ گویا کہ کوئی اگر تھوڑے نقصان کا بھی خیال رکھے تو بڑے نقصان سے محفوظ رہے گا۔ تو دنیا کے معاملے میں تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یار 1,00,000 روپے نفع ہو رہا ہے نا، چھوڑو یار، روڈ تھوڑی ہے۔ بالکل صحیح، ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا، ایک ایک روپے کا ہم حساب رکھتے ہیں، اور ایک ایک یعنی کہ بڑے بڑے تاجروں کو آپ دیکھیں، بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ یار یہ 2 روپے کے لیے اتنا کیوں بارگیننگ کر رہا ہے، کرتے ہی یہ سب 2 ہی روپے ہیں، چھوڑ دو، نہیں چھوڑتے۔ سبزی لینے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی 2-4 سبزی پہ کیا بارگیننگ ہوگی، 2-4 روپے، لیکن وہاں پہ بھی تو کرتے ہیں۔ فروٹ پر کیا بارگیننگ ہوگی، 10-20 روپے، لیکن یہ کہہ کے کوئی بھی نہیں چھوڑتا کہ یار 10 ہی روپے ہے نا، زیادہ دے دو۔ تو عبادت کا معاملہ ایسا کیوں ہے؟ تو یہ ایک دیدہ دلیری بھی ہے، اور معاذ اللہ بعض اوقات تو بڑا عجیب انداز ہوتا ہے لوگوں کا سنت کے بارے میں، تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو بھی عبادت کریں، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، اور ان کا صحابہ کا انداز تو سنت پر عمل تھا ہی، لیکن اس سے بھی ایک قدم بڑھ کر عشق منزل، محبت، عقیدت، ایک الفت، ایک چاہت، وہ ساری چیزیں ان کے پیش نظر ہوتی تھی۔ پھر جا کر جو عبادت ہوتی ہے تو پھر اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ مجھے کہا جا رہا ہے کچھ کالز کو شامل کر لیا جائے، تو آئیے کچھ کالز لیتے ہیں۔ میرے بڑے بھائی نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ عمرے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن 2-3 دن بعد خواب آتا ہے دوبارہ، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی ان کے پاس بیٹھا گوشت بنا رہا ہے بکرے کا، وہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ بیٹھ کر بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیں۔ پہلی جو آپ نے بیان کی کہ عمرے کی تیاری فرما رہے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ مبارک ہوتا ہے۔ ایک تو دیکھیں حج کا موسم بہار ہے اور ہر طرف جو ہے وہ حج کی باتیں ہیں، سفر مدینہ کی باتیں ہیں، تو بعض اوقات انسان کی سوچ بھی اس کو خواب کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر بھی اگر کوئی اپنے آپ کو سفر حج پر جاتا ہوا دیکھے یا سفر عمرہ پر جاتا ہوا دیکھے تو اچھی امید رکھے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک اس کو یہ حقیقت میں بھی سعادت عطا فرمائے گا۔ دوسرا جو ہے ایک نارمل روٹین کی چیز ہے، اس کا کوئی تعبیر سے تعلق نہیں۔ مزید کال۔ محمد نواز اتاری، ضلع رحیم یار خان۔ خواب میں اونٹ کی کھال چمڑے کا دیکھنا کیسا، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ اونٹ یا اس کی کھال کا دیکھنا یہ سفر کی علامت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے جس نے خواب دیکھا ہے اس کو سفر درپیش ہو، یعنی کہ سفر حج یہاں پر مراد نہیں ہے، جنرلی سفر، چونکہ اونٹ جو ہے وہ علامت سفر ہے، اس سے مال برداری کا کام بھی لیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر اس سے سفر اختیار کیا جاتا ہے، تو یہ اس کی علامت جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے۔ مزید خواب میں صاف پانی میں فید مچھلیاں پکڑنا کیسا ہے؟ اچھا ہوتا ہے، نعمت ملنے کی، اچھی خبر ملنے کی، اللہ پاک کی جانب سے کسی اچھی بات کے پہنچنے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر کسی نے اس طرح کا خواب دیکھا ہو۔ چند منٹ ہمارے باقی ہیں، تو جو لاسٹ ویڈیو ہے اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ غالباً ایک ویڈیو جو باقی ہے وہ دکھا دیجئے تاکہ پھر ہم اجازت بھی چاہیں۔ جی ویڈیو دکھا دیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو میرے مدنی بیٹے اور مدنی بیٹیاں قربانی کی کھالیں کم از کم 12 جمع کروائیں دعوت اسلامی کے لیے، انہیں
जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा। और ये दुआ मक्का मुकर्रमा की फजाओं में की गई, मेरे हक में भी कबूल फरमा। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाँ, माशाअल्लाह अमीर सुन्नत ने वहाँ पर भी अपने ग़ुलामों को याद रखा है, दावत इस्लामी वालों को दुआओं से नवाज रहे हैं, नेकी की दावत भी इरशाद फरमा रहे हैं, मदनी कामों से मुताल्लिक भी आपके फरमान हम तक पहुँच रहे हैं। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इन पर अमल करने वाले बने। अगर आखिर में मुख्तसर कुछ मदनी फूल अता फरमा दें। जी, मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंदाज़ को फ़ॉलो किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिन दिनों में जो चीज़ें पसंद फरमाया करते थे, बंदे को, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम को उन कामों की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और रसूलुल्लाह की पसंद को अपनाना चाहिए। सुभान अल्लाह, बेशक। जी अयाज भाई। असद भाई, मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो इस वक्त ज़ाहिरीन और हुज्जाज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर ये सआदत पाने के लिए मौजूद हैं, और इस हवाले से हमने गुफ्तगू भी की, और ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अब चूँकि हज के अय्याम करीब आ गए हैं, हज के लिए तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो बिलखुसूस मिना के मकाम में जी ये पढ़ा है, बाकायदा किताबों में लिखा है कि बाज़ औक़ात आजमाइश सामने लाई जाती है कि बंदे का इम्तिहान लिया जाए। तो सबर 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 और सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, इंशाअल्लाह आजमाइश पर पूरा उतरना है, अल्लाह तबारक व ताला की रहमत पर नज़र रखनी है इंशाअल्लाह, और यही दुआ मांगे, लब पर यही सदा हो, दिल में यही तमन्ना, अल्लाह हज मबरूर की सादत से माला माल फरमा, और कामयाबी के साथ और इंतहाई अच्छे तरीके के साथ प्यारे बंदों और बुज़ुर्गों की यादों को ताज़ा करते हुए हम अपने हज को करने में कामयाब हो जाएं। इन्हीं इल्तिजाओं के साथ अपने सफ़र हज को आगाज़ कीजिए, और हम सब के लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला हम सब को भी उन पाक जगहों की बार बार हाज़िरी जो वो नसीब फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। इस हवाले से यही अर्ज़ करूँगा कि सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान के अमल को हम जब ये देखते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो सफ़र हज था, उसमें उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम से सीख कर उसको अपनी ज़िंदगी पर नाफिज़ किया। तो हमें भी चाहिए कि हम नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ें, इसका मुताला करें, और कोशिश करें कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के जो अफ़आल हैं, जो सुन्नतें हैं, उन्हें हम अपनी ज़िंदगी पर नाफिज़ करें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इसकी बरकतें दुनिया में भी मिलेंगी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह बरकतें हासिल होंगी। माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सब को तौफीक खैर अता फरमाए। सिलसिले का वक्त जो है वो अख्तिताम को पहुँचाए। मदनी चैनल के साथ रहिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल सीखते भी रहेंगे, लुत्फ़अंदोज़ भी होते रहेंगे और आगे भी बढ़ते रहेंगे। अल्लाह पाक हम सब को बार बार हज बैतुल्लाह की सादत अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, यूं होशो खिरद मफलूज हुए, दिल ज़ौक़े तमाशा भूल गया।